آپ نے انڈین اوشن کی بات کی ہے. انڈین اوشن میں obviously انڈیا is projecting itself to be a power to be reckoned with. Whether it is or not, that is the question. تو اس پہ ایک تو آپ آپ نے کہا کہ وہ رم کے بھی اس وقت ہیں ممبر ہیں, کوارڈ کے وہ اس وقت ممبر جی ہیں, اس کے علاوہ پاکستان سے زیادہ اس وقت ان کا زیادہ بڑا ایک اچھا یہ ایک ہندو میتھولوجی کے اندر پہلے تھا کہ یہ پانی کی طرف نہیں جاتے تھے, بٹ ابھی جو ان کا ڈیفینس پیپر آیا ہے اس کے اندر انہوں نے یہ بات کی ہے جی کہ وی ول بی لوکنگ ٹورڈز اے میری ٹائم آسپیکٹ. تو وہاں کتنا آپ دیکھتی ہیں کہ چائنا کو, اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے پاکستان از دا سیکنڈ کنٹری, کتنا چیلنج ہم فیل کر سکتے ہیں نیئر فیوچر میں؟ دیکھیں جی, اٹس ویری سمپل. چین نے جب اپنی اسٹریٹجی نکالی تھی آف پرل آف اسٹرنگس, جی, دس سیکنڈ اینڈ دا تھرڈ پورٹس کا جو سرکل پورا آن ورڈ تھا. پورا تھا سارا. گوادر پورٹ کے بعد انڈیا کا جو نیوی کی طرف ہوا ہے, تو ان کا ایک انیشیٹو ہے جس کو کہتے ہیں ساگر مالا. ساگر مالا. اور ساگر مالا کا انیشیٹو یہ ہے کہ اس وقت ہندوستان کے پاس 8 بڑی پورٹس ہیں اور 200 چھوٹی پورٹس جی, ہیں, اور وہ کہتے ہیں جی اگلے 10 سال میں ہم نے ان کو 8 سے 16 کرنا ہے اور 200 سے 400 کرنا ہے. اسی لیے سارا ویسٹرن پریشر جو ہے وہ گوادر کے اوپر ہے کہ جی گوادر پورٹ بن گیا ہے, ڈیپ سی پورٹ بن گئی ہے, اور جس میں بڑے جہاز بھی آ سکتے ہیں. سیکنڈ لارجسٹ ایئرپورٹ جو ہے وہ گوادر میں اب بن گیا ہے, جس پہ ملٹری ایئر کرافٹ بھی آ سکتے ہیں, اور سب سے بڑا پاکستان میں جو رن وے ہے وہ اب گوادر پہ ہے. تو وہ سارا دیکھتے ہوئے بیسیکلی تو اگر آپ دیکھیں مطلب وی مے وانٹ ٹو ایکنالج اٹ اور ناٹ ایکنالج اٹ, لیکن گوادر پورٹ ایک بہت بڑا تھریٹ ہے انڈینس کے لیے, کیونکہ وہ پاکستان کو نہیں پھر وہاں فیس کر رہے, وہ بیسکلی چین کو بھی فیس کر رہے ہیں, کیونکہ چین سے تو اتنا کم راستہ رہ گیا ہے. اور اب کراکورم ہائی وے بھی جو ہے وہ آل ویدر ہائی وے ہے, اس کو ہم نے 2003 میں اپ گریڈ بھی کر دیا, سب کچھ کر دیا, تو کنیکٹیوٹی آپ کی بہت زیادہ ہو گئی ہے. تو اور ہے بھی بالکل ہرموز پورٹ آف یہ ماؤتھ سے تھوڑا ہی سا پہلے, اسی لیے چابہار میں اور اس میں اتنا فرق ہے. تو حالانکہ انڈیا چاہ رہا ہے کہ چابہار اٹھے اور کوآپریشن ہو وٹ ایور, پیسے ویسے بھی کافی اس پہ لگا رہے ہیں, لیکن چابہار گوادر کے اسٹریٹجک لوکیشن کو کسی بھی طرح چیلنج نہیں کر سکتی یا کمپیٹ نہیں کر سکتی. تو ان سب چیزوں کو اگر آپ دیکھیں, اور جیسے کہ میں نے پہلے عرض کی تھی کہ ہم تو جب سے سروس جوائن کی 40 سال پہلے ہم یہ سنتے آئے تھے کہ جی اب نیکسٹ ٹو رائز وڈ بی دی ایسٹ لیڈ بائی چائنا. بلکہ وہ 40 سال کیا, آپ دیکھیے علامہ اقبال نے 1933 میں ان کے آپ آرٹیکلز پڑھیں اور آپ ان کے وہ پڑھیں, شاعری پڑھیں, تو انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جی مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. تو وہ فزیکل فینومینا آف دا سن رائزنگ کی بات تو نہیں کر رہے تھے, وہ چین ہی کی رائز کی بات کر رہے تھے. نپولین نے 300 ایئرس پہلے کہا تھا کہ جی یہ رائز کرے گا, لیٹ دا جائنٹ سلیپ بیکاز اف اٹ رائزز ول شیک دا ورلڈ. جو پرابلم ہوا ہے وہ یہ, آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ پرابلم جو ویسٹ کو ہے وہ رائز آف چائنا کے ساتھ ہے, بیکاز دے نیو فرام ڈونکیز ایئرس کہ جی یہ تو رائز تو کرے گا. But somewhere at the back of their mind, and particularly after the implosion of Soviet Union, وہ ان کو ایک پکی ہو گئی تھی ذہن میں کہ جی یہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے, گورننس سسٹم ہے, فائنینشیل سسٹم ہے, دس ول کولیپس, یہ نہیں چل سکتا. اینڈ they had actually completely forgotten about China. ٹھیک ہے. They only realized کہ یہ کیا ہوا ہے in 2019, جب کہ چین کے 70 سال ہو گئے تھے اور کمیونسٹ پارٹی کو بنے ہوئے 99 سال ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. اور اسی نومبر میں, حالانکہ 21 مئی ہے اس کی اسٹیبلشمنٹ آف کمیونسٹ پارٹی کی جو 100 سال ہیں, تو جب چین بنا تو انہوں نے 2 گولز اپنے لیے رکھے تھے. ایک تھا کہ جب تک یہ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا 100 سال کی ہوگی تو ہم چین میں سے کمپلیٹ پاورٹی جو ہے, ایبسلیوٹ پاورٹی, اس کا خاتمہ کر دیں. وہ انہوں نے 5 مہینے پہلے کر دیا اور ساتھ ہی 5G اناؤنس کر دیا. ٹھیک ہے. تو اٹ ریئلی شک دا ویسٹ. تو اگر آپ ڈیپلی ان چیزوں کو اسٹڈی کریں اور دیکھیں
تو آپ کو ایک دم سے پتہ چل جاتا ہے کہ جی یہ چیزیں کس رخ پہ جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. اور چین سر ڈال کے بالکل کسی چیز میں انٹرفیئر کیے بغیر اس نے اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ کی, اپنا کنسالیڈیشن کیا, سوشل کنسالیڈیشن اور پولیٹیکل کنسالیڈیشن. اور کووڈ واز اندر wake up call. COVID was the last thing جس پہ the West thought کہ جی اب تو کولیپس ہو گیا, یہ بس گیا, یہ نہیں, اس کو سنبھال نہیں سکیں گے, گورننس سسٹم نہیں ان کا سنبھال سکے گا, ہیلتھ سسٹم نہیں سنبھال انڈیا سکتا. جو ہے اس کو زیادہ سفر کرنا پڑا ڈیورنگ دا کووڈ. جی جی, یورپ کو اور امریکہ کو خود سب سے زیادہ سفر کرنا پڑا. سو when they were able to overcome this hurdle as well and grow, تو پھر ایک دم سے ان کو خیال آیا ہے کہ جی شاید ہم غلط تھے. تو اگر آپ غور سے اب پڑھیں اکیڈیمکس کو, انٹلیکچوئلس کو, جرنلسٹ کو, تھنک ٹینکس کو, ان میں سے اب جو پیپرز نکل رہے ہیں امریکہ کے, تو وہ تھوڑا سا چین کی طرف ڈفرینٹ ہے. اب پچھلے سال وہ آیا تھا یہ اٹلانٹک اس میں, تو انہوں نے بڑے کلیئرلی یہ ایکسیپٹ کیا اس میں کہ شاید ہم سے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں غلطی ہوئی ہے. اینڈ دین اٹ از ریئلی ناٹ دا کمیونسٹ سسٹم دیٹ دی رشینز ہیڈ, اینڈ دس بگننگ ٹو ریئلائز کہ یار اسی لیے رشیا کی اور چین کی جو ہے وہ ویز پارٹ ہوئے تھے, بیکاز the kind of communism that they Russians were advocating was not acceptable to the Chinese. بڑی ایک انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ ہے چیئرمین ماؤ کی, کیونکہ جب انہوں نے رشینز نے ان کو 1952-53 میں کہا تھا کہ جی ایک ہی کمیونسٹ پارٹی ہونی چاہیے, اس کا سینٹرل آفس ہونا چاہیے, اور ایک ہی طرح کا سسٹم سارے ملکوں میں ہونا چاہیے, تو چین نے پریزیڈنٹ چیئرمین ماؤ نے کہا تھا کہ وی ڈونٹ نیڈ ٹو برنگ کمیونزم ٹو چائنا, وی نیڈ ٹو برنگ چائنا ٹو کمیونزم. اور اسی لیے وہ انہوں نے جو سسٹم فالو کیا ہے وہ ایک ہائبرڈ سسٹم تھا. دس از کمیونزم ود چائنیز کیریکٹرسٹکس. تو چیزیں بہت اب ویسٹ کو بھی ریئلائزیشن شروع ہو گئی ہے کہ شاید ان کا جو سیکنڈ سینٹینیل گول ہے, جو ریجوینیشن آف مدر لینڈ ہے, جو کہ جب نیو چائنا کی اسٹیبلشمنٹ کو 100 سال ہوں گے تو یہ وہ بھی اچیو کر لیں گے. اور وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ all the islands which historically belong to them and under international law belong to them will come back peacefully to the motherland, in which Taiwan is the key one. And that is where the actual thing is. The West also knows کہ تائیوان جانا ہی ہے because انہی کا ہے. So this is really rocking the boat, because تائیوان اگر ری یونائٹ ہو گیا چین کے ساتھ, تو وہ ان کی جو پوری اسٹریٹجی آف مینٹیننگ دیئر انفلوئنس ان دی انڈین اوشن, ان دا ساؤتھ چائنا سی, وہ غرق ہو جاتا ہے.